الدین ہے، اور ہماری زندگی سنوارنے کے لیے مکن پور میں حضرت بدی الدین ہے۔ نسبت کی لاج رکھو، نسبت کی لاج رکھو، ہمیشہ عشق کا استحقاق کرو۔ آج لوگ تلاش رہے ہیں کہ حسین کیسے ہیں، ان کی شہادت کیسے ہے، یزید پر بھی ڈسکس ہو جائے۔ کچھ بے وقوف مولویوں نے تو کہہ دیا کہ یزید بھی حق پر ہے، یزید بھی امیر المومنین ہے، یزید کو غلط سلط نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ یزید سے رشتہ داری 10x10 کے کمرے میں کیوں ہے؟ آؤ کبھی مدھیہ پردیش کے شنکر پور میں۔ میں نے غلط ایڈریس بتایا کیا؟ تمہاری آوازیں اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کچھ مولوی نکلے، میں نے کہا کیسے مولوی؟ کہتے وہ تو اب 10x10 کے کمرے میں کیمرہ اور مائک لگا کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یزید کو اتنا برا بلا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی تو امیر المومنین ہے، وہ بھی تو حق پر ہے، یہ تو پر شہزادوں کی جنگ ہے، اس میں کیوں پڑھنا ہے، وہ بھی تو حق پر ہے۔ میں نے کہا اچھا یزید کی رشتہ داری سے اتنی محبت ہے تو کمرے سے باہر نکلو۔ ارے رشتہ داری کمرے میں تھوڑی نبھائی جاتی ہے، رشتہ داری تو میدان میں نبھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا باہر نکلو، اور باہر نکل کر کے بس اتنا کہہ دو کہ یزید ہمارا رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار کہنے میں ڈر لگتا تو یہ کہہ دو یزید ہمارا امام ہے، امام کہنے سے ڈر لگتا تو یہ کہہ دو یزید حق پر ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوگا؟ بولے کچھ نہیں، اگر وہ کہتا ہے تو اے سی کا ٹکٹ میں کرا دیتا ہوں، جھیلم ایکسپریس میں بیٹھ کے گوالیار آ جائے۔ میں نے کہا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا گوالیار سے ریسیو کرا کے شنکر پور لاؤں گا۔ میں نے کہا اس نے کہا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں شنکر پور لا کے اس کو امام بارگاہ پہ کھڑا کر دوں گا۔ اس نے کہا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیوقوف اب بھی نہیں سمجھا، محلہ میں یزید گھومے تاجیہ پہلام ہم کریں گے، پہلے اسی کو پہلام نہیں کیا جائے گا۔ یزید یہاں گھومے اور ادھر ہو یا حسین، پہلے اسی کو پہلام کرو۔ اگر قیامت میں اللہ پوچھے کون سا عمل لے کے آیا، اللہ کرے یہ جملہ لوگ سمجھ جائے، اگر قیامت میں اللہ پوچھے کون سا عمل لے کے آیا تو کہہ دے یا اللہ کربلا میں یزید سے ملاقات تو نہ ہوئی، شنکر پور میں اس کے رشتہ دار یزید سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے بتا دیا تھا ہم اس بار والے ہیں کہ اس بار والے ہیں۔ ارے یار یہی تو وفاداری ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا دم بھرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نعرہ لگاتا ہے، جو جس سے وفاداری کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ یہ کیسا بے وقوف ہے جو علی پہ ڈسکس کر رہا ہے، علی کو مولا کائنات نہ کہو، علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ کہو، علی کو مولا کیسے کہہ دی؟ مولا تو اللہ ہوتا ہے، علی کب سے مولا ہو گئے؟ مولا کو میں کہتا ہوں یہ بدھو کلمہ پڑھ کر تڑکا کھا کر کرپی لگا کر کرخی رکھ کر کرتا پاجامہ پہن کر اللہ بن کر یہ علی پہ بھونک رہا ہے۔ ابے تجھ سے تو کروڑوں افضل وہ بہتر تھا جو ہے تو کرسچن، ہے تو عیسائی، ہے تو کرسچن، ہے تو خارج اسلام، لیکن جنگ میں جب ہار گیا اور آ کے رونے لگا تو اس کے سیکریٹری نے کہا I want to cooperate with you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim۔ روتے کیوں ہو؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، دنیا کا اتنا بڑا میں کھلاڑی ہوں، دنیا کا اتنا بڑا فائٹر ہوں، دنیا کا اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں تو سیمی فائنل میں گیا اور ہار گیا۔ اس نے کہا ہار گئے ہو؟ ہاں۔ کہا کل پھر فائنل میچ ہے اور اسی پہلوان کے ساتھ ہے اور پوری دنیا مجھے امریکہ میں دیکھے گی۔ اس نے کہا ایک بات کہوں؟ اس نے کہا کہو۔ کہا سنو، کل جب میدان میں اترنا اس پہ وار کرنا تو وار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یا علی کہہ لینا، اگر نہیں بولے تو تقریر ختم، یا علی کہہ لینا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے سیکریٹری نے کہا I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town۔ تمہیں اتنا بھی پتا نہیں یہ وہ نام ہے اگر پڑھ کے دم کر دو تو قبر کا مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔
اس نے کہا ایسی بات ہے؟ کہا ایسی بات ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا وہی کروں۔ کل جب اسی پہلوان سے ملاقات ہو جو شکست کھا جو جیت چکا ہے، تو اس کے سامنے جانا، جب سگنل ہو جائے، جب اجازت ہو فائٹ کی، جب وہ سامنے آئے تو فائٹ ایکٹیو کرنا اور زبان سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دینا۔ کیا کہہ دینا؟ اگر مجمع سن رہا ہے تو بولے کیا کہہ دینا؟ اس نے کہا یہ بات کہا۔ ہاں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا کرو تمہارا کام ہے۔ اب ذرا سنو شنکر پور والو، یہ علی ملا کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دیکھو علی کرسچن کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، علی عیسائی کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، علی یہودیوں کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، علی نن مسلم کو کیسے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا وہی ہوگا۔ اب سنو، جب صبح ہوئی ہے، اللہ کرے شنکر پور والوں ذہن قریب کرنا، جب صبح ہوئی ہے اور دونوں آمنے سامنے ہیں، لاکھوں کا مجمع امریکہ کے اسٹیڈیم میں دیکھ رہا ہے، ایک وہ پہلوان ہے جو کل کا جیتا ہوا ہے، اپنی طاقت پہ اترا رہا ہے، ایک وہ پہلوان ہے جو کل کا ہارا ہوا ہے، اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق اسے اگر بھروسہ ہے تو علی پر بھروسہ ہے۔ اب دیکھو یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ علی ہے کیا؟ علی کون ہے؟ علی کیسے ہیں؟ ان کا نام کیسا ہے؟ اب دونوں پہلوان آمنے سامنے ہیں، امپائر نے اجازت دی دی، لائٹ گرین ہو گئی، میچ شروع ہوا، فائٹ شروع ہوئی۔ اب ادھر سے جو فائٹ بلند ہوئی اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، لیکن ادھر سے جو فائٹ بلند ہوئی اسے اب یہ دونوں جب چلی ہے، آمنے سامنے آئے ہیں، ادھر سے فائٹ چلی، سامنے سے روکا اور فائٹ ایکٹیو کر کے ایک مرتبہ یا علی کہا اور جبڑے پہ مارا، چاروں کھانے جیت گر گیا، دوبارہ اٹھ نہ سکا، میں جیت گیا۔ میڈیا کے سامنے آیا، میڈیا نے پوچھا بیکاز آئی ایم انٹرسٹڈ، کل تو میچ ہار گئے تھے، آج جیت کیسے گئے؟ تو پہلوان نے کہا تھا یار کیا بتاؤ، جب علی کے نام میں اتنی طاقت ہے تو نبی کے نام میں کتنی طاقت ہو۔ اب جو ہارا تھا، میڈیا نے اس سے پوچھا I believe that everything that has been recorded in the Ali، یہ بتاؤ تم ہار کیسے گئے؟ کل تو جیت گئے تھے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، کل تو میں جیت گیا تھا، اس نے جو پڑھ کے مارا نا، ایسا لگتا تھا میرے وجود پہ کسی نے خیبر کا دروازہ گرا دیا ہے، کسی نے خیبر کا دروازہ گرا دیا ہے، ایسا لگتا تھا خیبر کا قلعہ میرے وجود پہ گر گیا ہے۔ میں کوشش تو کرتا کہ اٹھ جاؤں لیکن ہل نہ سکا۔ اب لوگوں نے اس پہلوان سے پوچھا قلعے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اور کیا چاہ سکتا ہوں، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب علی کا نام اتنا پاورفل ہے تو اسی علی کے نبی کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اب میرا نام کرسچین قلعے نہیں بلکہ محمد علی قلعے رکھا جائے۔ تب شاعر نے تڑپ کے کہا تھا پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، او پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے، پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے، پوچھئے نہ ہم سے پوچھئے، کیا بتائیں کیا حسین ہے، فاطمہ کے لال ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، جان مصطفیٰ حسین ہے۔ اگر اجازت تو ایک شعر پڑھو، اجازت ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جنگ بھی عجیب جنگ تھی، جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر جھکا نہیں، ہاں جنگ بھی عجیب جنگ تھی،
سر کٹا مگر جھکا نہیں، اور جنگ بھی عجیب جنگ تھی، سر کٹا مگر جھکا نہیں، ہار ہو گئی یزید کی فتح کربلا حسین، ہار ہو گئی یزید کی فتح کربلا حسین ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نسل حسین کی محبت میں جیتی رہے، اللہ کرے کہ ہم حسین کی محبت میں مرتے رہے۔ میں شنکر پور والوں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو گلیوں کو آپ نے سجایا ہے، یہ جو راستے کو خمخمے سے آپ نے بارونق کر رکھا ہے، یہ جو یہاں پہ آپ نے لائٹ بتیاں لگا رکھی ہیں، یہ جو آپ یاد حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے میدان میں آپ کو حسین کے اور قریب کر دے گا، آپ کو حسین کے اور قریب کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی ایسے حسین کا ذکر نہیں بنا رہے ہیں جو مر چکا ہے، ہم اس حسین کی یاد بنا رہے ہیں جو آج بھی زندہ ہے، ہم اس حسین کو یاد کر رہے ہیں جو آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہی نہیں ہے، حسین آج بھی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر دل سے حسین کو آج بھی یاد کیا جائے تو خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ حسین آج بھی بے ایمان کو ایمان کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں، یہ حقیقت حقیقت۔ اگر کوئی آج بھی اپنے دل کے اندر کفر رکھ کر آئے اور سچے دل سے اگر حسین کو پڑھے تو کتاب بعد میں بند ہوتی ہے، دلوں میں حسین کی محبت اور ایمان کا نور پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے چترویدی صاحب اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حسین کی شہادت کو تو ہزاروں سال ہو گئے، ایسے کیسے ہو جائے گا کہ جو آج بھی حسین کو یاد کرے اسے ہدایت مل جائے، اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے؟ میں کہتا ہوں یہی تو حسین کی طاقت ہے، یہی حسین کی طاقت ہے۔ گھر گھر حسین، گلی گلی حسین، جہاں دیکھیے وہاں حسین، جدھر دیکھیے ادھر حسین، اپنے گھر میں دیکھیے تو حسین، گھر کے باہر دیکھیے تو حسین۔ حد تو یہ ہے تاریخ پڑھیے تو اس میں بھی حسین۔ 2017 میں نیپال ہمارا پڑوسی ملک ہے، نیپال کی ایک بہت بڑی گائکا جس کا نام گیتا کماری ہے، گوگل کرو گے یہ اتہاس تمہارے سامنے آئے گا۔ کون حسین ہے؟ میں شنکر پور والوں آپ کو بتاتا ہوں۔ گیتا کماری 2017 میں نیپال کی بہت بڑی گائکا تھی، پاپ سنگر تھی، وہ نن مسلم تھی۔ وہ نیپال سے نکلی ریسرچ کرنے کے لیے کہ دنیا میں کتنے ریلیجس ہیں جو سچے ہیں، کون دھرم ہے جو سب سے اچھا ہے، کون مذہب ہے جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے اچھا ہے۔ گیتا نیپال سے نکلی اور دنیا کا دورہ کرنے لگی۔ اسرائیل بھی گئی، اسرائیل سے ہو کر امریکہ گئی، امریکہ سے انگلینڈ گئی، انگلینڈ سے جرمنی گئی، جرمنی سے جاپان گئی، ملیشیا، ہالینڈ، دنیا کے کئی بڑے ممالک کا دورہ کیا۔ وہاں کی لائبریری میں گئی، کبھی وہ ہندوازم کو پڑھتی، کبھی بودھزم کو پڑھتی، کبھی کرسچینٹی کو پڑھتی، کبھی عیسائیت کو پڑھتی، کبھی بودھسٹ کو پڑھتی، کبھی پرشین کو پڑھتی، ہر دھرموں پہ اسٹڈی کرتی رہی، ہر دھرموں پہ ریسرچ کرتی رہی۔ اب ذہن کو قریب کرنا شنکر پور والوں، یاد حسین بنانے والوں، اگر تم نے مجھے بلایا تو تاریخ سنو حسین کون ہے۔ میں بہت پرانی تاریخ نہیں، 2017 کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کئی دھرموں پہ اسٹڈی کرنے کے بعد جب وہاں سے لوٹی وہ دبئی پہنچی ہے، اور دبئی جب پہنچی تو وہاں کی ایک اسلامی لائبریری میں پہنچی ہے، وہاں رات کے پچھلے پہر میں پہنچی۔ اس نے لائبریری کے وارڈن سے کہا مجھے کوئی ایسی ایک کتاب دو جس کتاب کو میں پڑھ سکوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے،
میں نیپال سے چلی ہوں, وہاں کی بہت بڑی پاپ سنگر گائیکا ہوں, پورا نیپال میری آواز کا دیوانہ ہے. میں دنیا میں دھرموں پر مذہبوں پر ادھین کرنے چلی ہوں. میں نے عیسائیت بھی پڑھ لی, میں نے بودھسٹ بھی پڑھ لی, میں نے کرسچینٹی بھی پڑھ لی, میں نے پرشین بھی پڑھ لی ہے, میں نے ہندوز بھی پڑھ لیا ہے, میں نے سناتن بھی پڑھی ہے, میں نے شاشوت بھی پڑھی ہے. میں ہر کتاب کو پڑھ چکی ہوں. اب میں دبئی آئی ہوں, مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس کتاب کو پڑھوں اور مجھے پتا چلے کہ دھرم کون اچھا ہے, دین کون سچا ہے. اتفاق سے لائبریری کے وارڈن نے اس کے ہاتھ میں ایک پتلی سی کتاب تھی. اب وہ کتاب لے کر جب بیٹھی ہے اور بیٹھ کر کے اسٹڈی روم میں پڑھنے لگی, چند اوراق پڑھی ہے, پڑھنے کے بعد اچانک اس کی آنکھیں برسنے لگی ہے, اور برسی تو اتنی برسی وہ ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی. وہ زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے ہچکیاں بند گئی. وارڈن دوڑ کے آیا, کندھے پہ آنکھ رکھ کے کہا, عمر مینی یس باس, تمہیں کیا ہو گیا ہے, روتی کیوں ہو؟ کہا کیا بتاؤں, 1 مہینے سے جس سچائی کی تلاش میں نکلی تھی آج اس کتاب نے پورا کر دیا ہے, آج اس کتاب نے پورا کر دیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں, میں نے دنیا کے بڑے بڑے کتابوں کو پڑھا, ہر کتاب یہی کہتی ہے جب سر کٹ جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے, آنکھ نکال دی جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے, زبان کٹ جائے انسان مر جاتا ہے, گلا کاٹ دیا جائے انسان مر جاتا ہے. یہ تو پہلی کتاب ایسی ملی ہے جو کتاب بتا رہی ہے بازو کٹ چکا ہے, حسین کربلا میں زندہ نظر آ رہا ہے. زبان کٹ رہی ہے, حسین کا گھرانہ زندہ نظر آ رہا ہے. سر کٹ گیا ہے لیکن کٹا ہوا سر بھی کربلا میں نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے کہا دنیا والوں مجھے بتاؤ جو سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرے جب وہ مردہ نہیں تو جس قوم کا امتی مردہ نہیں ہے اس قوم کا نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اور جس کا امتی زندہ, جس کا نبی زندہ, وہی دین سچا ہے. اور ہم اسی حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر کے ہم بھی مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہمارے حسین, یہ ہے ہمارا کربلا. میں اسی لیے کہتا ہوں پہلے کربلا سمجھو, کربلا سمجھو. آپ نے سنا ہوگا نا, پیسہ ہے تو حج کر, صحیح ہے, دولت ہے. ہمارے علماء بتاتے ہیں مسئلہ کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار میں آپ نے رقم رکھی ہے, پیسہ رکھا ہے, اس پہ سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ دینا زور سے بولو تو صحیح ہے. علامہ اقبال سے پوچھا گیا, علامہ اقبال سے پوچھا گیا, او شاعر مسلم, او قلندر لاہوری, تو بتا کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا بے شک حج بھی ضروری ہے, بے شک مال ہے تو زکوٰۃ بھی ضروری ہے. سنو شنکر پور والوں, سنو سنو, قلندر لاہوری کہتا ہے بے شک حج بھی ضروری ہے, بے شک دولت ہے تو زکوٰۃ بھی ضروری ہے, بے شک جسم میں طاقت ہے تو روزہ بھی ضروری ہے, جسم سلامت ہے تو نماز بھی ضروری ہے, افضل عبادت ہے یہ سب کرنا ہے, بغیر اس کی گنجائش نہیں ہے. لوگوں نے کہا وہ قلندر پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا بات کہی ہے قلندر لاہوری نے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں سنو, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. واہ واہ, کتنی بڑی بات. وہ کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. واہ, شنکرپور والوں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. اب جب یہ دونوں جہاں میزان میں لائے جائیں گے تو اسی جہان میں ہمارا بھی سجدہ ہے, تمہارا بھی سجدہ ہے, ہمارا بھی روزہ ہے, تمہارا بھی روزہ ہے, ہماری بھی زکوٰۃ ہے, تمہاری بھی زکوٰۃ ہے, ہمارا بھی حج ہے, تمہارا بھی حج ہے. قلندر لاہوری کہتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا, میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. یہ کون سا ایسا سجدہ ہے جس سجدے کا مقابلہ پوری کائنات نہ کر سکے, جس سجدے کا مقابلہ پوری کائنات نہ کر سکی. تو پتہ چلتا ہے یہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے. سبحان اللہ.
شنکر پور والو یہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے، ہر وہ سجدے ہوتے ہیں. کیا بات ہے امن؟ بڑی توجہ سے ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر نہیں ادھر دیکھو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کچھ لوگ جو ضرورت کے تھے ادھر ادھر گئے، وہ آئیں گے، آ کر کے بیٹھ جائیں گے. پوری دنیا جانتی ہے ہم اس کا ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہیں جو سراپا پیس پھلی ہے. کیا خیال ہے جو سراپا پیس پھلی ہے؟ ارے گاندھی جی نے تو یہاں تک لکھا، گاندھی جی کہتے ہیں کاش مجھے حسین اور پہلے مل جاتے. سنو میں بتاتا ہوں حسین کیا ہے شنکر پور والو. گاندھی جی کہتے اپنی کتاب میں لکھتے، وہ کہتے کاش کاش مجھے حسین اور پہلے مل جاتے. لوگوں نے کہا تو گاندھی جی کیا کہتے؟ تو دیکھو گاندھی جی کتنی پیاری بات کہتے اور کتنی اچھی بات کہتے اور کتنی بڑی بات کہتے. کہتے کاش حسین جیسے بہادر اور حسین جیسے مجاہد اگر ہمیں مل جاتے تو ہم ہندوستان کو انگریزوں سے 24 گھنٹے میں آزاد کرا لیتے. یہ ہے حسین جس پہ دنیا کو ناز ہے، اور ناز ہو کیوں نہ، کیونکہ اسی بھارت کے سینے میں حسین کا بیٹا غریب نواز آرام کر رہا ہے. اسی بھارت کی چھاتی پر علی کا لاڈلا سید بدی الدین قطب المنار آرام کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھارت مہان کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بھارت اسی لیے مہان ہے کیونکہ اس کی چھاتی پر ایک طرف معین الدین ہے، دوسری طرف سرکار بدی الدین ہے کہ نہیں؟ ہم مہان نہیں ہوں گے تو کون مہان ہوگا؟ اسی لیے ہمارا ملک سب سے مہان ہے، اسی لیے ہمارا دیش سب سے مہان ہے. اور میں کیا بتاؤں اس ملک کی وفاداری، اور وہ بھی حسین سے. ہندوستان میں حسینی برہمن ہے، حسینی برہمن نام شاید آپ نے سنا ہو، اتہاس آپ نے سنی ہو. حسینی برہمن مجھے راجستھان کے علاقے میں ملے، میں نے دیکھا ان کے گلے پہ سرخ رنگ کا ایک لال نشان ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ گلے پہ آپ کے سرخ نشان کیوں ہے شنکر پور والو؟ ان کی زبان انہوں نے جو مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے گلے پہ سرخ رنگ کی لال نشانی دیکھ رہے نا، یہ حسین سے وفاداری کی نشانی ہے. زور سے زور سے زور سے زور سے. وہ کہتے ہیں یہ حسین سے وفاداری کی نشانی ہے. میں نے کہا بابا جی یہ کیسے؟ آپ تو برہمن ہیں. بولے بے شک ہم برہمن ہیں، لیکن ہم نے جب سنا کہ کربلا میں حسین کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اور ہم نے سنا کہ جب کربلا میں حسین کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہندوستان سے ہم لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نکلے کس سے؟ یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے. کربلا کے قریب کے مکان پہ رات میں اچانک ہم پہ حملہ کیا گیا، اور قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو مار دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا. میں نے کہا تو بولے اس کے بعد کی بات یہ ہے جب سب قتل کر دیے گئے، جب سب مار دیے گئے اور سب کی گردنیں جسم سے الگ ہو گئی، وہ کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی شکل والے بزرگ ہیں جو گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے ہیں. چہرہ اتنا نورانی تھا، ایسا لگتا کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ اسی بزرگ کے چہرے کی خیرات سے چمک رہا ہے. گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، سروں کو پکڑتے ہیں، جسم سے سٹاتے ہیں، اور جس جسم سے سر کو سٹاتے ہیں کٹا ہوا سر جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اس میں جان آتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. جب پوری فوج زندہ ہو کے بیٹھ گئی تو پوچھنے والے نے پوچھا او میرے مہربان، او میرے مشفق، او مجھے زندگی دینے والے، آخر تو کون ہے؟ اپنا نام تو بتا دے. پنڈت جی کہتے ہیں ہماری تاریخ بتاتی ہے آنے والے بزرگ نے کہا تم جس کی محبت میں کربلا لڑنے جا رہے تھے وہ علی کا بیٹا ہوں، مجھے حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا حسین، یا حسین، یا حسین. جشن شہید کربلا
جشن شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا دل لگا کے کہہ دو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں ایک تاریخ بتا کر کے آپ کو شہادت کی طرف لا رہا ہوں۔ سنیں گے، شہادت سننے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، غم حسین سننے کے لیے بڑا دل چاہیے، اور غم حسین سننے کے لیے بڑی پاکیزہ سماج چاہیے۔ لیکن غم حسین سے پہلے سن، میں تجھے وفاداری حسین کی ایک کہانی بتا رہا ہوں۔ کل کو اگر کوئی شنکرپور میں آئے، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں سچی بات بتا رہا ہوں، حضرت شاہد صاحب قبلہ بیٹھے، میں نے پوری اپنی زندگی میں یہ تاریخ میں نے صرف 3 جگہ بیان کی تھی، حیدرآباد میں، گجرات میں، اور اپنے علاقے سہسرام میں۔ میں نے صرف 3 جگہ یہ تاریخ بیان کی ہے اپنی 17-18 سالہ خطابت کے دورے میں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ تاریخ میں آج شنکرپور میں بیان کر دوں۔ اجازت ہے؟ چلو چھوڑو، میں نہیں بیان کرتا۔ اجازت؟ تو ذرا جھوم کے کہہ دو یا حسین۔ اور جو چاہے ضرورت کے تحت جائے اور تیزی سے آ کر کے بیٹھ جائے، جس عقیدت جس محبت سے آپ بیدار ہو کر کے بیٹھے ہو، سن رہے ہو، سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ نے گلیوں کو سجایا ہے، یہ جو کمبوں میں یہ لائٹ کی بتیاں جو آپ نے لگائی ہیں، یہ جو آپ چیخ چیخ کے یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ جو کربلا کربلا کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ یہ سب حسین سے محبت اور وفاداری کا سلیقہ ہے۔ یہ جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسین سے وفاداری کا سلیقہ ہے۔ یہ جو ہمارے بچے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسین سے وفاداری کا سلیقہ ہے۔ یہ کمیٹی کے لوگ جو لاکھوں روپے لنگر پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسین سے وفاداری کا سلیقہ ہے۔ اب اگر کل کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ حسین سے وفاداری کون کرتے ہیں، کیا ہر شخص حسین سے وفاداری کر سکتا ہے؟ ہر شخص حسین سے پیار کر سکتا ہے؟ ہر شخص حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نا، ہر شخص حسین سے محبت نہیں کر سکتا۔ حسین سے محبت کرنے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ حسین سے محبت کرنے کے لیے انسان کے اندر 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا کیا ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا حسین سے محبت کرنے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا حسین سے وفاداری کرنے کے لیے، علی اور علی کے بیٹوں سے وفاداری کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ وہی علی کا نام لے سکتا ہے۔ اب توجہ سے سننا شنکرپور والوں، کان کھول کر کے آپ کہیے گا یہ کیسا جملہ ہے؟ میں کہتا ہوں ہے، نبی نے ارشاد فرمایا النظر علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بات کہاں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے درمیان کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو دن رات نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی ان کے سامنے کہہ رہے ہیں النظر علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ مچل گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم تو علی کو دیکھتے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی علی کو نہ دیکھے، علی کا زمانہ نہ پائے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ شنکرپور والوں مچل جاؤ۔ نبی پلٹ کے فرماتے ہیں جو علی کو نہ دیکھے، ذکر علی کو عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اگر علی کو نہ دیکھ سکے تو علی کا ذکر کرے۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شنکرپور کے لوگ مجھ سے کہیں گے حضرت جب علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور علی کے بیٹوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو کیا ہر بندہ یہ عبادت کر سکتا ہے؟ کیا ہر بندہ یہ ذکر کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نا، یہ صرف حلالی کرتے ہیں۔ زور سے، یہ صرف حلالی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت شاہد صاحب قبلہ، میں نے 3 جگہ یہ تاریخ بیان کی، آپ یقین جانو میرے سامنے 50,000 کا مجمع، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ یہ تاریخ جب میں نے بیان کی، پورا مجمع کھڑا ہو جا۔ اور سنو کتنی پیاری تاریخ ہے کہ نبی اور علی سے محبت، علی اور حسین سے محبت کون کر سکتا ہے؟ اور
محبت کرنے کے لیے شرط کتنی بڑی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. مدینے میں ایک صحابی ہے, نوجوان صحابی ہے, شادی ہو گئی, کئی سال گزر گئے, گھر میں خوشی نہیں ہے, ولادت نہیں ہوئی ہے. سرکار کی بارگاہ میں گئے, کہا یا رسول اللہ شادی کو کئی سال ہو گئے, عرصہ گزر گیا, گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے, یا رسول اللہ دعا فرما دے. آقا نے فرمایا جاؤ, اللہ نے چاہا میں دعا کرتا ہوں, گھر میں اولاد ہوگی, گھر میں اولاد ہوگی, اللہ کرے ہمارا مجمع پورا بیدار ہو, ہم اسے جہاں پہنچانا چاہتے وہاں پہنچ جائے. سنو, چند سال گزرے, ان صحابی کے گھر میں ایک ننھی سی جان کی آمد ہو گئی, ایک پیدا ہوا غلام پیدا ہوا, ایک بیٹا پیدا ہوا. ان دونوں نے بڑی محبت سے پرورش کی. نوجوان نے جب پرورش کی, بچہ جب 3-4 سال کا ہو گیا, سننا شنکر پور والوں کان کھول کر توجہ سے سننا, بچہ جب 3-4 سال کا ہو گیا نا تو گلی میں ٹہلنے لگا, اور جب گلی میں ٹہلنے لگا تو ہر دور میں منافق ہوتے ہیں, ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں, ہر دور میں یزیدی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 3-4 سال کا بچہ گلی میں ٹہل رہا ہے, آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا تنقید کی؟ انہوں نے تنقید اس بچے پہ کی, کہا یہ تو بچہ اپنے باپ کا نہیں لگتا ہے, یہ بچہ تو اپنی ماں کا نہیں لگتا ہے, یہ بچہ اپنے باپ کے اصل لطفے کا نہیں ہے, اس بچے کا تو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچے نے سنا یہ بات اپنے باپ سے جا کے بتائی, یہ بات اپنی ماں سے جا کے بتائی. بابا لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں, جب باپ نے سنا بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا سنو, اس کا فیصلہ کہیں اور نہیں مدینے والے کی بارگاہ میں کیا جائے گا. اللہ مناوے صاحب, یہ علماء, یہ عوام, سنو توجہ سنو, یہ فیصلہ نبی کی بارگاہ میں ہوگا. اب ذہن قریب کرنا شنکر پور والوں, اس جملے کی حفاظت کرنا, میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. سنو, یہ دونوں نوجوان بھی پہنچے ہیں, وہ ننھا بچہ بھی پہنچا ہے. جب دونوں نبی کی بارگاہ میں گئے, جا کر کے ادب سے بیٹھ گئے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. سرکار سے کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا سرکار میرا سوال یہ ہے, یہ جو بچہ ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ میری وفاداری کی نشانی ہے, یہ میرے محبت کی علامت ہے, یہ میرے پیار کی نشانی ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس کے اپنی محبت کی نشانی ہونے کی میں سرٹیفکیٹ لینے آیا ہوں. یا رسول اللہ میں اس بچے کے بارے میں آپ سے کہنے آیا ہوں, آقا یہ میری محبت کی نشانی ہے. اس بچے کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, آقا آپ ارشاد فرما دے کیا بات ہے. اتنا کہنا تھا, مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا جا میں گواہی دیتا ہوں یہ بچہ تیرا تیری اولاد ہے, یہ بچہ تیرا تیری اولاد ہے, یہ بچہ تیرا تیری اولاد ہے, یہ تیری اپنی اولاد ہے. صحابی مسکرانے لگے, کہا آقا آپ نے کہہ دیا بات حل ہو گئی, لیکن یا رسول اللہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیجئے, سرکار کوئی دلیل دے دیجئے, کوئی ایسی پختہ بات بتا دیجئے تاکہ دنیا اس دلیل کے آگے خاموش ہو جائے. آقا کریم مسکرانے لگے, آقا کریم مسکرانے لگے. اب یہاں سے شنکر پور والوں ذہن قریب کرنا, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اور جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں, سرکار مسکرانے لگے, نوجوان بھی مسکرا, آقا کوئی دلیل دے دیجئے, کوئی دلیل دے دیجئے. آقا فرماتے بیٹھے رہو خاموشی سے. اب وہ نوجوان بیٹھا ہے, اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے, وہ بچہ بھی بیٹھا ہے, تمام صحابی بیٹھے ہیں. اب کیفیت سنو, اتنی دیر میں پردہ ہٹا اور سیدہ فاطمہ کے گھر سے شہزادے نکلے ہیں. آگے حسن ہے, ساتھ میں حسین ہے, اور جیسے ہی حسین محفل رسول میں آئے نا تو آقا کریم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, حسین کو کلیجے سے لگایا, اور جب حسین کو آتا ہوا دیکھا صحابی کھڑے ہو گئے نا تو وہ نوجوان بھی کھڑا ہو گیا. جب وہ نوجوان کھڑا ہوا نا تو تعظیم میں اس کی ماں بھی کھڑی ہو گئی, اور جب ماں کھڑی ہوئی نا تو ماں باپ کو کھڑا ہوتا دیکھ وہ 4 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. 4 سال کا بچہ بھی حسین کی تعظیم میں, حسین کے احترام میں کھڑا ہو گیا. سب کے سب کھڑے ہیں, آقا حسین سے پیار کر رہے ہیں. پیار کے بعد جب حسین تشریف لے گئے سب بیٹھ گئے, نوجوان بھی بیٹھ گیا, اس کی بیوی بھی بیٹھ گئی, بچہ بھی بیٹھ گیا. صحابی نے کہا آقا میرے جواب کا کیا ہوگا, مجھے جواب چاہیے. نبی مسکراتے ہیں, اللہ کرے شنکر پور والے یہ جملہ سن لے, میں نے یہ بات بہت بڑے مجمع میں کہی. نوجوان کہتا آقا دلیل دیجئے میرے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آقا فرماتے میں نے دلیل دیا نا یہ تیری اولاد ہے. کہا آقا دلیل دیجئے, دنیا دلیل مانگتی ہے. سنو نبی نے کیا کہی. آقا فرماتے ہیں یہ پتا جب میرا بیٹا حسین آیا اس کے استقبال میں تو کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑا ہوا. پتا جب میرا بیٹا حسین آیا تو کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑا ہوا. آقا کھڑا ہوا. بتا تیری بیوی
बीवी खड़ी हुई नहीं खड़ी हुई, आका खड़ी हुई, बता तेरा बेटा खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, शंकरपुर वालों खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। मुस्तफा जाने रहमत जलाल में आते हैं और मिंबर पे खड़े होके कहते हैं, ए नौजवान कान खोल के सुन, मेरे बेटे हुसैन से वही मोहब्बत करता है जो अपने बाप की जायज औलाद हो।